اب جو صورتحال ہے ایران والے ایشو پر اور جو آپ ہی رائے دیا کہ ان کی سفارتی سپورٹ تو رہے گی، ایک حد تک معاشی بھی رہے گی، لیکن وہ خاموشی سے یعنی وہ انوالو نہیں ہوں گے، نہ اس پوزیشن میں ہے اگر اور اس میں مین چائنا کا کہوں گا، اور چائنا کی بھی آپ کو پتا ہے یہاں سپیک بھی ہے، ان کے انٹرسٹ بھی ہیں. آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کے ایشو پر پاکستان ہو یا ترکی ہو یا سعودی عربیہ ہو یا چین ہو، یہ ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں ایران کے ساتھ. ہم نہیں چاہتے مجاہد صاحب کہ ہمارا بارڈر اسرائیل کا بارڈر تافتان آ جائے. اگر خدا نہ خاصا رجیم چینج کی طرف جاتے ہیں تو پھر تو یہی ہوگا نا، وہ شاہ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کی تیاری نیتن یاہو کو ملا ہے، وہ وٹکاف کو بھی ملا ہے، تو ان کی تو یہ عزائم ہے. تو وہ تو پاکستان کے لیے تو اٹ ول بی دا ڈیزاسٹر. کتنے فرنٹس آپ جیسے آپ نے خود چائنا تک تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سوری ٹو سے جو مسلم آپ کی سیکورٹی کونسل میں جو مسلم ممالک ہے، ایون وہ تو فلسطین کے لیے ایک ریزولوشن نہیں پاس کر سکے تھے. اور اس پہ اس میں مجھے ہمیں پاکستان خطرہ یہ عبارت ہے کہ ہوتا ہے. ایران، یہ ٹھیک ہے کہ قطر کسی حد تک نیوٹرلائز ہوا ہے، لیکن آپ سعودی عربیہ کھڑا ہے ایران کے ساتھ، لیکن سعودی عربیہ کھڑا ہے. آپ کو یقین ہے کہ یہ آخر تک کس حد تک کھڑے رہیں گے؟ میری بات ہو رہی تھی ایرانی سفیر کے ساتھ، جی ڈاکٹر امیری مقدم، رضا امیری مقدم، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اچھے آدمی. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کی جنگ کی بات کریں، 2 ممالک نے ہمارا ساتھ دیا. انہوں نے اچھا ایک پاکستان، ایک سعودی عربیہ. اور سعودی عربیہ کا میں نے پوچھا کیا کیا انہوں نے، کہ جی انہوں نے ہمارے خط لکھا کنگ سلمان نے، بادشاہ نے، رہبر کو، آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی صاحب کو، اپنے بیٹے کو بھیجا جو MBS ہے، محمد بن سلمان کا چھوٹا بھائی ہے، خالد بن سلمان KBS، جو وزیر دفاع، اس کو کہا یہ خط لے کے جاؤ اور بتاؤ کہ ہم ایران کے خلاف کسی جانب کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور فلسطین کے اوپر جب تک فلسطین کی ریاست نہیں بنتی with یروشلم ایز اٹس کیپٹل، ہم اسرائیل سے کوئی رابطہ نہیں